السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے۔ چلیں کلاس کا آغاز کرتے ہیں، ٹائم ہو چکا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر لما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا۔ پچھلی تفسیر نکال لیں، کم از کم ایک کوشچن ضرور ہوگا آپ سے۔ لاسٹ تفسیر جی، پچھلی تفسیر میں ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ سوال میرا یہ ہے کہ یسبح لہ السماوات السبع والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ تو تسبیح کے ہم نے دو معنی پڑھے تھے کہ کس لحاظ سے تسبیح کرتی ہے، تو مجھے دونوں معنی کون بتائے گا کہ مخلوقات کی تسبیح سے کیا مراد ہے؟ جی اللہ کی پاکی بیان کرنا، اور پھر آپ نے بتایا تھا کہ تسبیح کا مطلب ہے کہ تیز چلنا یا تیزی سے کوئی کام کرنا، اور تسبیح کا ایک مطلب آپ نے یہ بھی بتایا تھا عبادت کرنا، تیزی جی سے حرکت کرنا، ہوا یا پانی میں تیزی سے کرنا، یہ اطاعت کرنا بھی تسبیح میں آتا ہے۔ جیسے جی آسمان پر سینکڑوں ستارے ہیں، یہ سب آپ نے اس طرح سمجھایا تھا۔ ہاں جی بالکل شابش، ایسے ہی ہے کہ دو معنی ہے کہ ایک اور اس کا اطاعت کے دوسرا معنی معنی میں۔ بھی ہے۔ ہاں جی بولیں، آپ جی، بولیں اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ اس کا دوسرا معنی ہے، اور تسبیح مقال سے بھی بتائیں۔ ہوتی ہے اور تسبیح حال بھی ہوتا ہے۔ جی تسبیح مقال قول سے تسبیح ہوتی ہے جو ہر مخلوق اپنی زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور تسبیح جی حال جو ہے وہ حال سے، یعنی کہ وجود کے ساتھ ہر چیز اپنے مالک کی اطاعت کرتی ہے۔ اور یہی ہے میں ہاں، اور کوئی بتائے گا؟ جی نیو اسٹوڈینٹس کوئی بتانا چاہتا ہے تو شیئر کریں، نہیں بتانا چاہتے؟ دیکھیں، ہاں اس کے دو ہی معنی آپ کو سمجھائے گئے تھے کہ ایک اس کو اللہ کی پاکی بیان کرنا یعنی عبادت کے معنی میں، جس کو ہم بھی کہتے ہیں تسبیح کرنا۔ آپ تسبیحات پڑھتے ہیں نا، تو ہم وہ اس میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، ہر نقص اور کمزوری سے پاک قرار دیتے ہیں۔ تو اس طرح میں نے آپ کو بہت ساری مثالیں بتائی تھیں کہ جو مخلوقات جن کو بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ان میں عقل و شعور نہیں ہے، لیکن ان میں کہیں نہ کہیں عقل و شعور ہے۔ بہت ساری مثالیں ہم نے پڑھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن ان کا طریقہ اپنا اپنا ہے کہ وہ کس طریقے سے کرتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب جیسے اگر پرندے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں فجر کے ٹائم، تو ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں تو نہیں آتی، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ فجر کے ٹائم کیوں بولتے ہیں۔ اور بھی چیزیں پڑھی تھی آپ نے کہ وہ درخت جس پہ آپ تنا تھا، جس پہ ٹیک لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، تو وہ رو رہا تھا، یعنی ظاہر ہے اس میں شعور تھا، تو تسبیح بھی کرتا ہوگا۔ اور اسی طرح دوسرا معنی کیا؟ اطاعت کے معنی میں، تیزی سے اطاعت کے معنی میں، جیسے ابھی فرح نے بتایا کہ تیزی سے ہر چیز اطاعت میں مصروف ہے، جیسے سینکڑوں سیارے ستارے ہیں، اب سورج ہے، چاند ہے، اور کوئی بھی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں ہے، ایک دوسرے سے پہلے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ کبھی سورج جو ہے وہ چاند ایسا نہیں کرتا کہ سورج سے پہلے نکل آئے، یا رات دن سے پہلے ہو جائے، تو اس طرح کا نہیں ہوتا، ہر کچھ اپنی ترتیب میں چل رہا ہے۔ تو یہ بھی تسبیح کے فارم میں ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنے حال سے بھی تسبیح کر رہا ہے، اور حال کی تسبیح یہ بھی ہوتی کہ اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ اسی طریقے سے بنائی ہے جو اس کا کام ہے، اور وہ اپنا کام اس طرح سے کر بھی رہی ہے۔ تو ہر چیز کا وجود بھی چلا چلا کے پکار رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میرا بنانے والا بہت پاک، ہر عیب اور نقص اور کمزوری سے پاک ہے۔ تو یہ سارے ہی معنی اس کے اندر آتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک ہی سوال میرا آج تھا، آگے میں آج کی تفسیر شروع کروں گی، اور آج کی تفسیر آپ کی آیت نمبر 53 سے ہوگی۔
ٹھیک ہے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 53. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْ لِعِبَادِي، وقل اور کہہ دیجئے لِعِبَادِی میرے بندوں کو. عبادی، عباد جو ہے وہ عبد کی جمع ہے، اور عبد کہتے ہیں بندے کو، غلام کو، اور یا جو ہے اس میں یا متکلم ہے، میرے بندوں کو. تو کہہ دیجئے میرے بندوں کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یقولو وہ کہیں، وہ سب کہیں. کیا کہیں؟ التی وہ کہیں جو ہی یا وہ، یعنی وہ بات کہیں وہ جو احسن سب سے زیادہ اچھی ہے. اسم تفضیل ہے، افعل التفضیل کا صیغہ ہے. وہ بات کہیں جو سب سے زیادہ اچھی، بہت اچھی ہے. کیوں اچھی بات کہا کریں میرے بندے؟ کیونکہ ان الشیطان، کیونکہ بے شک شیطان، ینزغو وہ فساد ڈالتا ہے، بینہم ان کے درمیان. ان الشیطان بے شک شیطان کان ہے، للانسانی انسان کے لیے، عدوم مبینہ دشمن ہے، عدو ہے، مبینہ کھلم کھلا. اب اس میں نیا لفظ ایک ینزغو آیا ہے، نزغہ سے ہے، نون زے اور غین. نزغہ کے معنی ہوتے ہیں دو لوگوں کے درمیان مداخلت کر کے فساد پیدا کرنا، دو لوگوں کے درمیان مداخلت کر کے فتنہ فساد پیدا کرنا، جھگڑا ڈالنا، فساد پر آمادہ کرنا. اور نزغہ کا لفظ شیطان کے وسوسے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ شیطان کا وسوسہ بھی کیا کرتا ہے؟ یہی کچھ کرتا ہے کہ فساد ڈلواتا ہے لوگوں کے درمیان. تو بہرحال اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیجیے. اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو. بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے، اور بلا شبہ شیطان ہمیشہ سے انسان کا کھلا دشمن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اچھی بات کہا کریں، سب سے اچھی بات کیا کریں. تو یہاں اللہ تعالیٰ کس سے مخاطب ہے؟ اپنے پیارے بندوں سے مخاطب ہے کہ قل عبادی میرے بندوں سے کہہ دیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں سے مخاطب ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کبھی عبادی کہتے ہیں، کبھی عباد الرحمن کہتے ہیں. تو اللہ کے پیارے بندوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے بندے وہ بات کیا کریں جو سب سے اچھی ہو، آسن ہو. میرے اچھے بندے اچھی ہی باتیں کیا کریں، آسن باتیں کیا کریں. تو اب سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اللہ کے جو پیارے بندے ہیں وہ یقیناً ہمتن گوش ہو کر سنیں گے، بہت ہی الرٹ ہو کر سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا نصیحت کر رہے ہیں. جو بھی اپنے آپ کو عباد الرحمن یا عبادی سمجھتا ہے وہ الرٹ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا کہنے جا رہے ہیں، کہ مجھے کیا کرنا ہے. اب اس آیت کو اگر آپ خاص کانٹیکس میں دیکھیں، ہر آیت کا ایک خاص کانٹیکس ہوتا ہے، ایک خاص سیاق ہوتا ہے، اور ایک عام کانٹیکس بھی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن رہتی دنیا کے لیے. تو خاص کانٹیکس میں اگر دیکھیں تو مشرکین نے جو جہالت کی باتیں پیچھے آپ نے پڑھی، ان کی جو ان کا تان اور تمسخر پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم ضامن اور رفاتن ہو جائیں گے تو کون اٹھائے گا اور کیسے اٹھائے گا وغیرہ وغیرہ. تو ان کی ساری یہ جہالت اور تان اور تمسخر کی باتوں پر ممکن تھا کہ مسلمان سخت رویہ اختیار کر لیتے، کوئی سخت رد عمل دے لیتے. تو پھر کیا ہونا تھا؟ بگاڑی پیدا ہونا تھا نا، کہ جس نے سننا تھا وہ بھی نہ سنتا، اور ایک فساد برپا ہو جاتا، کیونکہ شیطان تو تلاش میں رہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈلوائے. تو یہ خاص کانٹیکس ہے، لیکن عام کانٹیکس میں اس آیت کا حکم عمومی ہے، عام ہے، کہ میرے بندوں کو کہہ دیں. اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں اپنے پیارے بندوں کو کہ وہ بات کیا کریں تو اچھی بات ہی کیا کریں، آسان باتیں کیا کریں. اب آسان بات سے کیا مراد ہے؟ یہی تو سمجھنے کی بات ہے بچوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے پیارے بندے آسان باتیں کیا کریں. تو آسان باتوں سے مراد دو چیزیں ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے؟ آسان باتیں اس سے مراد دو چیزیں. نمبر ون، اللہ کی طرف بلانے کی بات کیا کریں، یعنی دعوت اللہ دیا کریں. یہ ہے اللہ کی طرف سب سے اچھی آسان بات، کہ اللہ کی طرف بلانے کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کلمہ طیبہ کی بات کیا کریں. کیونکہ سب سے اچھی بات تو یہی ہے کہ انسان جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. جیسا کہ سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں، یہی کہا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں. حامیم سجدہ کی آیت نمبر 33 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا
ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیے اور کہا کہ بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ آیت بھی بہت ہی غور طلب ہے سورہ حمیم سجدہ کی، کہ تین چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایسے شخص کی بات سب سے اچھی ہے، آسن ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ ہدایت بھی کر رہے ہیں کہ میرے اچھے بندے اچھی ہی باتیں کیا کریں. تو آسن بات اس جو آیت ہے اس میں کس کو کہا جا رہا ہے؟ تین چیزیں کرنے والوں کو. نمبر 1، ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، ٹھیک، دعوت الی اللہ کرتا ہے. نمبر 2، خود بھی عالم با عمل ہے، وہ عمل صالحا. امپورٹنٹ ترین بات ہے، صرف بلاتا نہیں ہے لوگوں کو، خود عمل بھی کر کے دکھاتا ہے، ٹھیک، عمل سے بھی، اب عملی تبلیغ بھی کرتا ہے، عمل صالحا. بہت غور طلب آئے تھے یہ، اس کو غور سے سمجھیں کہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. ایک تو اللہ کی طرف بلائے، دوسرا خود بھی باعمل ہو، وعمل صالحا. تیسری بات ہے وہ قال اننی من المسلمین، اور کہے بے شک تو میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی دھڑلے سے اقرار کرے کہ اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرے، فخر کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، فرما برداروں میں سے ہوں، ٹھیک. اس کے اوپر شیپت محسوس نہ کرے، شرمندگی محسوس نہ کرے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں، میں دین پہ چلتی ہوں، یا میں دین پہ چلتا ہوں، میں اللہ کی مانتی ہوں. نہیں، کہے، اظہار کرے، وقالا اننی من المسلمین، کہ بے شک میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. تو یہ بھی آیت ہمارے لیے بہت غور طلب تھی. بہرحال ایک معنی یہ ہے اس آیت کا جو خاص معنی ہے کہ اللہ کی طرف بلانے کی بات کیا کریں، ٹھیک، اچھی باتیں، کلمہ طیبہ کی باتیں کیا کریں، دعوت اللہ کی باتیں کیا کریں، دعوت اللہ دیا کریں. دوسرا معنی جو ہے اس آیت کا وہ ایک عام معنی ہے کہ میرے مومن بندوں کو چاہیے کہ روز مرہ زندگی میں بھی اچھی باتیں ہی کیا کریں، آسن باتیں کیا کریں. عام زندگی میں بھی تلخ باتوں، طنز و طعنے اور اس طرح کی لغو اور واہیات اور جو بیکار کی باتیں ہوتی ہیں، لایانی باتیں ہوتی ہیں، ان سے پرہیز کیا کریں. اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ ایسا کیوں کیا کریں؟ کہ دعوت اللہ تو ایک خاص بات ہوگی نا. عام زندگی میں بھی منع کیا جا رہا ہے کہ میرے مومن بندوں کو اچھی ہی باتیں کرنا چاہیے. کیوں؟ وجہ بتا رہے ہیں آگے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، کیونکہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے. شیطان کیسے فساد ڈلواتا ہے؟ کوئی سامنے نہیں آتا، نہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے ڈلواتا ہے، بات ہی کے ذریعے تو فساد پیدا کرتا ہے نا. مداخلت کرتا ہے وسوسے کے ذریعے. انسان کی کہیں بھی بات، زبان سے نکلی ہوئی بات اس کے لیے فتنہ بن جاتی ہے اور تعلقات میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے. تو شیطان بات ہی کے ذریعے سے لڑائی جھگڑے اور فتنہ فساد برپا کروا دیتا ہے، کیونکہ اس نے تو کہا ہے نا کہ وہ دائیں سے بھی آئے گا اور بائیں سے بھی آئے گا، آگے پیچھے سے بھی آئے گا اور طاق میں بھی رہتا ہے. تو جس جگہ بھی بندہ کمزور پڑتا ہے نا، کوئی غلط بات کر دیتا ہے، کمزور بات کر دیتا ہے، کوئی تان و تشنے کی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تلخ بات کر دیتا ہے، تو وہیں سے شیطان کو راستہ مل جاتا ہے اور وہ حملہ کر دیتا ہے. یعنی زبان کی صرف تھوڑی سی لغزش شیطان کو درمیان میں گھسنے کا موقع دے دیتی ہے اور فساد برپا کروا دیتی ہے. تو بہت اہم بات ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ آپس میں گفتگو، چاہے دینی موضوع پر ہو یا دنیاوی موضوع پر ہو، ایک دوسرے کے ادب، احترام، آداب گفتگو کو مد نظر رکھنا چاہیے. الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور لب و لہجہ بھی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اور شیطان کی مداخلت کے تمام راستوں کو بند کر دینا چاہیے. ورنہ کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، ایک کہی بھی بات ہی جو ہے وہ انسانوں کے درمیان فتنہ فساد برپا کر سکتی ہے. کیونکہ شیطان کیا ہے؟ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، ہمیشہ سے کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، پیچھے آتا ہے انسان کے. تو دشمن کیا کرتا ہے؟ دشمن کا تو کام ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے مخالف کے بارے میں برا سوچتا رہتا ہے اور موقع تلاش کرتا رہتا ہے کہ فریق مخالف کو کیسے ہرائے، تدبیریں کرتا رہتا ہے. تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ دعوت دین بھی اچھے طریقے سے دینی ہے، آسان طریقے سے، خوبصورتی سے دینی ہے، جس کی ہدایت سورہ نحل کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے کی تھی. سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، سورہ نحل آیت نمبر 125،
کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور اچھے واس کے ذریعے، دل میں اترنے والی بات کے ذریعے دعوت دیجیے، اور ان سے آسان طریقے سے بحث کیجیے۔ یعنی بلانا کیسے ہو؟ حکمت کے ساتھ ہو۔ معاوضہ، معاوضہ کیا ہوتی ہے؟ دل میں اترنے والی نصیحت، اور وہ بھی معاوضہ حسنہ بھی کہا گیا۔ اور جادلہم، جب بحث کا موقع بھی آئے تب بھی کیسے کریں؟ اس طریقے سے کریں ہی آسن، جو اچھا طریقہ ہو۔ کیونکہ دیکھیں اگر دعوت دین بھی اچھے طریقے سے نہ دی گئی، یا کہیں سے دعوت دین میں غصے کا عنصر آ گیا، یا آپ سمجھ لیں کہ تلخی آ گئی، یا کوئی اس طرح کا تنزیہ طریقہ کار آ گیا، تو بات سنورنے کے بجائے بگڑ سکتی ہے۔ لوگ آپ سے پھر ریٹیلیشن میں آ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے لن تلہم، کہ آپ نرم ہیں، ورنہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ اور یہی معاملہ پھر دنیاوی باتوں کا بھی ہے، کہ دنیاوی باتوں میں بھی انسان کو سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ سے ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چاہیے۔ تنزیہ گفتگو، تنزیہ اسٹائل اور برے طریقوں سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ حدیث نبی میں منع کیا گیا ہے، اس کا صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف ہتھیار سے اشارہ بھی نہ کرے۔ جیسے کبھی ہاتھ میں آپ لیے ہوتے ہیں نا، چھری لیے ہوتے ہیں، کوئی بندوق صاف کر رہے ہوتے ہیں، مذاق میں بھی اشارہ نہ کریں۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے شیطان اس سے ہتھیار چلوا دے جس سے مسلمان کی بھائی کی موت واقع ہو جائے اور وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور زبان ہی وہ چیز ہے جو انسان کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور جو جہنم میں بھی پہنچا سکتی ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس کے اوپر جو آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو مجھے زبان کی ضمانت دے، دو چیزوں کی ضمانت دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ایک زبان اور ایک شرمگاہ کی۔ تو شرمگاہ کی حفاظت عموماً کر لی جاتی ہے، لیکن زبان کی حفاظت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو زبان کی حفاظت، محافظت، یہاں سے ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ زبان کو بہت ہی سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے، ورنہ شیطان جو کھلم کھلا دشمن ہے اس کو درمیان میں گھسنے کا موقع مل جاتا ہے اور فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربکم عالم، تمہارا رب بہت زیادہ جانتا ہے۔ عالم پھر اسم تفضیل ہے علم سے، تمہارا رب خوب جانتا ہے، زیادہ جانتا ہے، بکم تم کو، ان اگر یشا وہ چاہے، یرحمکم تو وہ رحم کرے تم پر، او یا ان اگر یشا وہ چاہے، یعذبکم تو وہ عذاب دے تمہیں، وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر، یعنی لوگوں پر، وکیلا کارساز بنا کر، ذمہ دار بنا کر۔ اس کا ترجمہ تو آسان ہے کہ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اس آیت کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہی ہے جو آپ کو یہاں پر بھی سمجھ ہی آ رہا ہوگا، کہ کسی بھی شخص کی اخروی نجات کی کوئی ضمانت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا رہا ہے، اس کے بارے میں کسی بھی انسان کو نہیں پتا کہ وہ اندر سے کہتا تھا، کیسا تھا، کیا کر رہا تھا، کیا نیت تھی، نیک کام کر رہا تھا، بد کام کر رہا تھا، کون جانتا ہے؟ ربکم عالم بکم۔ تو رب بہت اچھی طرح جانتا ہے، اس لیے کسی کی بھی بارے میں ہم وثوق سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں جو ہے وہ فرما بردار تھا تو وہ لازمی جنت میں جائے گا، یا وہ بہت ہی جہنمی ہے فلاں شخص۔ آپ نے ایسے جملے سنے بھی ہوں گے، یہ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کہنا منع بھی ہے۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے جو اس کا پہلا معنی ہے کہ ربکم عالم بکم، تمہارا رب تمہیں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ تو کیونکہ وہ جانتا ہے تو وہ چاہے گا تو رحم کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اخروی نجات کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، امید ظاہر کر سکتے ہیں
کہ فلاں بہت فرما بردار ہے، بہت نیک زندگی اس نے گزاری ہے، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربان ہوں گے، امید ہے، لیکن حتمی طور پر کسی کے جنتی یا دوزخی ہونے کے بارے میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے متعلق بھی کوئی اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ حقیقت حال صرف اللہ کو معلوم ہے۔ ربکم عالم بکم، کہ کون کیا کرتا رہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی ہدایت اور اخروی نجات کے ضامن نہیں ہے، جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں، صحیح بخاری کی۔ خارجہ بن زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ام العلا ایک صحابیہ تھیں، انصاری صحابیہ تھیں، تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے خبر دی کہ مہاجرین بیعت کی تھی، مجھے خبر دی کہ مہاجرین قرآن ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے ہیں۔ یہ صحابیہ فرق کہہ رہی ہیں کہ وہ ایک عورت تھی، خارجہ بتا رہے ہیں بن زید کہ ام اللہ ایک عورت تھی، انصاری عورتوں میں سے تھی، صحابیہ تھی، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت بھی کی تھی، اور انہوں نے بتایا ان کو، خارجہ بن ثابت کو، کہ مہاجرین جب قرآن ڈال کر انصار میں بانٹ دیے گئے تھے تو عثمان بن مظعون ایک صحابی تھے، تو یہ ام العلا کہتی ہیں کہ وہ ہمارے حصے میں آئے، یعنی ان کو ملے کہ اپنے ساتھ رکھیں، چنانچہ ہم نے انہیں اپنے گھر میں رکھا۔ اب یہ حدیث ام العلا کی زبانی بیان ہو رہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے انہیں، عثمان بن مظعون کو، اپنے گھر میں رکھا۔ آخر وہ بیمار ہوئے اور اسی میں وفات پا گئے۔ وفات کے بعد غسل دیا گیا اور کفن میں لپیٹ دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے کہا کہ ابو صاحب، یعنی جو ان کی کنیت تھی عثمان بن مظعون کی، آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، میری آپ کے متعلق شہادت، گواہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت فرمائی ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت فرمائی ہے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر کس کی اللہ تعالیٰ عزت افزائی کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، اس میں شبہ نہیں کہ ان کو موت آ چکی ہے، قسم اللہ کی میں بھی ان کے لیے خیری کی امید رکھتا ہوں، لیکن واللہ مجھے خود اپنے متعلق بھی معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ام العلا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم، اب میں کبھی کسی کے متعلق اس طرح کی گواہی نہیں دوں گی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم کسی کے متعلق حتمی طور پر کبھی بھی نہ دعویٰ کرنا چاہیے، نہ ایسا کہنا چاہیے، الفاظ صحیح رکھنا چاہیے کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمتیں کرے گا، ان کو جنت میں جگہ دے گا۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ دوسرا معنی میں دو طرح سے معنی کیے گئے ہیں، کہ مشرکین سے خطاب ہے تو دوسرا معنی ہے، اور اگر خطاب مسلمانوں سے ہے تو دوسرا معنی ہے۔ تو دوسرا معنی دیکھ لیں کہ اگر خطاب یہاں مشرکین سے ہے تو ان یشا یرحمکم سے مراد کیا ہوگی؟ کہ اگر مشرکین میں سے کوئی بھی طلب و تڑپ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے، نیتوں کا حال، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بکم، اچھی طرح تم کو جانتا ہے، ربکم عالم بکم، تو وہ کیا کرے گا؟ ان یشا یرحمکم، کہ وہ تمہیں توفیق دے دے گا، اگر اس کے دل کی نیت سچی ہوگی کہ وہ ایمان لے آئے گا، ایمان کی توفیق اس کو مل جائے گی۔ اور ان یشا یعذبکم، اور اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر شرک پر قائم رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں، انسان کو اندر سے جانتے ہیں۔ شرک پر قائم رہے گا، نیت ہی نہیں کرے گا کہ سیدھی راہ پر ہے، ایمان قبول کرے، ظاہر ہے عذاب کے حقدار ہوں گے۔ تو یہ معنی تو مشرکین کے حساب سے تھا۔ اگر خطاب مسلمانوں سے ہے تو معنی کیا ہوگا؟ اے یشا یرحمکم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حال سے خوب واقف ہے۔ ہاں؟ ربکم عالم بکم، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تمہارے حال سے خوب اچھی طرح واقف ہے، اس لیے تمہیں کفار سے نجات دے دے گا، ہاں، رحم کر دے گا تمہارے اوپر۔ ہاں؟ اور ان یشا یعذبکم سے مراد کیا ہے؟ کہ اگر مسلمان بھی کوئی سخت رویہ اختیار کریں گے، اپنے انتقامی رویہ اختیار کریں گے، نافرمانی کے کام کریں گے، تو عذاب کے طور پر پھر کفار کا غلبہ اور تسلط ان پر بھی قائم رہ سکتا ہے۔ اور آخر میں جو کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وما ارسلناک علیہم وکیلا، یہ دونوں معنی کے لحاظ سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، یعنی آپ کا کام کیا ہے؟ کھلم کھلا پہنچا دینا،
یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ کھلم کھلا پہنچائیں گے، کھلم کھلا تبلیغ کریں گے، لیکن کسی کا ہاتھ پکڑ کے آپ اس کو کفر کی دلدل سے نہیں نکال سکتے نا، نہ کسی کے کفر کے اوپر جمے رہنے سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ بتانا ہے جو آپ نے کیا اچھے طریقے سے، تو آپ اپنا کام کریں گے، باقی کا معاملہ بندے اور اللہ کے درمیان ہوگا کہ وہ اللہ کا پیغام آپ کے بازبانی سن کر اس پہ عمل کرتا ہے، ایمان لاتا ہے یا نہیں لاتا، پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ پھر ربکم عالم بکم، اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح جانتا ہے، اور آپ کو ذمہ دار بنا کے نہیں بنایا بھیجا گیا، یعنی ہاتھ پکڑ کے تو آپ کسی کو کفر سے، گناہ کو دلدل سے نہیں نکال سکتے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، الا البلاغ المبین ہے، اور اگر کوئی آپ کے پیغام پہنچانے کے باوجود بھی رائے ہدایت پر نہیں آتا تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اور اس طرح کی بات سورہ الغاشیہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، سورہ غاشیہ 21-22 ہے، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، بس آپ نصیحت کیجئے، اور آپ کون ہیں؟ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ان پر کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، تو آپ دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر داعی دین کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ جو داعی دین ہوتا ہے وہ کسی پر دروغہ بن کے تو نہیں رہ سکتا، اس کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچائے لوگوں تک، اور کھلم کھلا پہنچائے، پورے طریقے سے پہنچائے۔ اب لوگوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے، وہ اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اس کے متعلق پھر دائی سے تھوڑی پوچھا جائے گا، یا دائی اس بات کا ذمہ دار نہیں کہ لوگ اس کے بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود کیوں لوگوں کی باتوں، کیوں دائی کی باتوں کو نہیں سن رہے۔ تو یہ بات یہاں پر کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی بہت سمجھنے سے تعلق رکھنے والی آیت تھی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رب کا، اور آپ کا رب عالم، خوب جانتا ہے، پھر اسم تفضیل ہے، کیا خوب جانتا ہے، بھی من، اسے جو، فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، فضلنا، فضیلت دی ہم نے، بعد النبیین، بعض نبیوں کو، علی بعض، بعض کے اوپر، وآتینا، اور دی ہم نے، داود علیہ السلام کو، زبورا، زبور۔ اس میں نیا لفظ تو کچھ کوئی بھی نہیں، نبی جینا جو ہے وہ نبی کی جمع ہے، اور انبیاء بھی اس کی جمع آتی ہے، نبی جین بھی آتی ہے، اور باقی زبور، زبور الہامی کتاب ہے جو داود علیہ السلام کے اوپر اتری تھی، اور اصل میں اس کا روٹ زبر ہے، زے، با اور را۔ زبرہ کہتے ہیں لوہے کے یا ٹکڑے کو یا لکڑی کے تختے کو، زبر الکتاب کہتے ہیں موٹے حروف میں لکھنا، زبر الکتاب موٹے حروف میں لکھنا۔ تو عام طور پر یہ لفظ جو ہوتا ہے زبور کا، یہ کتاب کا معنی دیتا ہے، لیکن خاص معنی میں زبور وہ کتاب ہے جو الہامی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، جو داود علیہ السلام پر اتری تھی۔ رواں ترجمہ دیکھ لیں، اور آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور ہم نے داود کو زبور دی۔ تو آپ کا رب انہیں خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں، زمین میں، یعنی زمین اور آسمان کی جو مخلوقات ہیں، ان ہر ایک مخلوق سے تیرا رب اچھی طرح واقف ہے، ان کے حال احوال سے واقف ہے، ان کے سینے کے، علیم بذات صدور کے بارے میں جانتا ہے، نیتوں سے واقف ہے، تو ہر سب کچھ جانتا ہے، عالم ہے نا، خوب اچھی طرح جانتا ہے، اندر باہر سے جانتا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا عَلَىٰ بَعْضِ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور یقیناً ہم نے بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، جیسے آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے دوست ہونے کا خطاب ملا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کا خطاب ملا، لقب ملا، اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے کا انہیں شرف حاصل ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا تھا معراج کے موقع پر۔ عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی کہ بن باپ کے موزانہ طور پہ پیدا ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام کی فضیلت کیا تھی؟ پرندوں کی بولی اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی، وہ جانتے تھے۔ اور داود علیہ السلام کو زبور ملی تھی، اور اس کے علاوہ ان کو بھی فضیلت ملی تھی، بادشاہت بھی ملی تھی، اور ان کے ہاتھ میں لوہا نرم تھا،
اور وہ ذرا بختر وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء اور معراج کروا کے فضیلت دی گئی، نیز آپ کو افضل الانبیاء، خاتم الانبیاء بنایا گیا، رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں جو ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے دی۔ یہ مضمون بہت تفصیل سے تیسرے پارے کے شروع میں گزر چکا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض میں، اور یہاں پر دوبارہ کیوں آیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دراصل کفار کے اس اعتراض کے جواب میں آیا ہے جو وہ کہتے تھے کہ ایک یتیم ہی کو کیوں رسالت کے لیے چنا گیا، اتنے بڑے بڑے سردار تھے مکہ اور طائف کے بستیوں کے، تو ان میں سے کسی کو کیوں نہیں چنا گیا، ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہاں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ربکم عالم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جواب دے رہے ہیں کہ تیرے رب کو خوب پتہ ہے، اچھی طرح رب جانتا ہے کہ کون سردار ہے اور کون رسالت کے لیے بہترین ہے، کس کو رسالت دینی ہے، کون یہ کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو یہ مکمل طور پر تیرے رب کے اختیار میں ہے، جس کو چاہے وہ رسالت کے لیے چنے اور جس کو چاہے صرف سرداری کے لیے چنے اور جس کو چاہے بادشاہت اور رسالت دونوں ہی دے دے۔ اور پھر مزید یہ کہ انبیاء جو رب چنتا ہے ان میں سے بھی جس کو چاہے جس چیز میں فضیلت دے دے، یہ بھی اسی کے اختیار میں۔ جیسے ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی گئی، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کو کس چیز میں فضیلت دینی ہے۔ اور خاص طور پر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نمبر ون تو دیکھیں، داؤد علیہ السلام کو زبور ملی تھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے، اور یہ بات سورہ الانبیاء میں آتی ہے۔ سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم زبور میں نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ بے شک میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زبور میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نیک بندے زمین کے وارث ہوں گے، تو مفسرین اور علماء کے نزدیک اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی طرف اشارہ تھا، اور اہل کتاب اور مشرکین سب ہی داؤد علیہ السلام کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کافی پرانے نبیوں میں سے ہیں اور ان کو سبھی جانتے تھے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے جو یہاں پر داؤد علیہ السلام اور زبور کا ذکر ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ مشرکین کا خیال تھا کہ پیغمبر جو بھی ہوتا ہے نا، اس کو مکمل طور پر تارک دنیا ہونا چاہیے، دنیا سے اس کا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور وہ کہتے بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیسا پیغمبر ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، یمشی فی الاسواق، جو شادیاں بھی کرتا ہے۔ تو ان کے اس نظریے کی تردید کی جا رہی ہے، کنڈیم کیا جا رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے داؤد علیہ السلام کو نہیں دیکھا ہاں، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بنایا تھا اور ان کو نہ صرف نبوت سے سرفراز فرمایا تھا، ان کو بادشاہت بھی ملی تھی۔ داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے، بادشاہت بھی ملی تھی، اور بادشاہت میں تو پھر بہت ساری دنیا داری کے کام کرنے پڑتے ہیں، بادشاہ تو تارک دنیا ہو کے نہیں بیٹھ جاتا۔ تو وہ بادشاہ بھی تھے اور دنیا کے کام بھی کرتے تھے، اور اس کے باوجود وہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے اپنی نبوت کے جو ذمہ داریاں اس کو بھی نبھاتے تھے، اور مزید ان کو کتاب بھی دی گئی تھی ہاں، اور کتاب کی بھی وہ سمجھتے بھی تھے، سمجھاتے بھی تھے اور لوگوں کو سناتے بھی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کی دین اور فضل ہے کہ جس کو سمجھتا ہے، جس کو جانتا ہے، اس کو چن کر جتنا چاہے نوازتا ہے، چاہے تو نبی بنا دے، چاہے تو کلیم اللہ بنا دے، چاہے تو خلیل اللہ بنا دے، چاہے تو بادشاہت بھی دے دے، چاہے تو اس کو نبوت، بادشاہت، کتاب سبھی کچھ دے دے، اور چاہے تو رحمت للعالمین بنا دے، خاتم النبیین بنا دے۔ تو یہ سب اس کا فضل و کرم ہے، جس پہ چاہے وہ کرتا ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کو آپ سوچیں تو داؤد علیہ السلام کے 6 بھائی تھے، اور یہ سب بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، اور قد بھی چھوٹا تھا، پستہ قد تھے، بکریاں چراتے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان میں کچھ خوبیاں دیکھی تھی نا، جو ان کو بادشاہت بھی ملی۔ اور آپ یہ پہلے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، اس میں یہ شریک تھے، حالانکہ بہت چھوٹے تھے، اور انہوں نے صرف نیزے سے یا تیر کمان سے
جو ہے وہ جالوت کو قتل کر دیا تھا، اتنے جابر اور ظالم بادشاہ کو، اور بعد میں ان کو پھر نبوت بھی ملی اور سب کچھ ملا. تو اس لیے بہرحال اس خاص طور پر داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے. خلاصہ بات یہ ہے کہ یہ آیت کفار کے اعتراض کے جواب میں اتری ہے، ٹھیک ہے. ورنہ یہ مضمون کہ ہم نے انبیاء کو بعض پہ فضیلت دی ہے، یہ تیسرے پارے کے شروع میں بہت ڈیٹیل میں گزر چکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا. قل کہہ دیجئے، پکارو ان کو جنہیں زوم رکھتے ہو تم، من دونہ اللہ کے سوا. زام کا جو لفظ ہے زوم سے ہے، زے عین میم. زوم کا مطلب گمان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن گمان بھی وہ جو جھوٹا گمان ہو، جو پورا ہونے والا نہیں ہو. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ تمہیں فلاں کو اپنی فلاں چیز پہ بڑا زوم ہے، سنا ہوگا آپ نے. یملکونا کا لفظ جو ہے مالک سے ہے، اور کشفا بفا پڑھ چکے ہیں، کھولنا اور دور کرنا. تحویلہ، تحویلہ کا لفظ جو ہے حول سے، ہا واو لام. حالہ یہولو کا جو لفظ ہوتا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں احاطہ کرنا، گھیر لینا، حائل ہونا. ارد گرد کا علاقہ بھی حالہ یہولو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. لیکن جو حوالہ کا لفظ ہوتا ہے تشدید کے ساتھ، حوالہ اور تحویل باب تفعیل سے، تو اس کے معنی ہوتے ہیں بدل دینا. ٹھیک ہے، جو یہاں پر آ رہا ہے تحویلہ، یہ مصدر ہے اور باب تفعیل سے ہے، اس کے معنی ہے بدل دینا. یہ حوالہ سے ہے تحویلہ. تو اس کا آپ دیکھ لیں، رواں ترجمہ دیکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے کہ ان کو کہہ دیجئے لوگوں کا کہ پکارو جنہیں تم اس کے سوا معبود سمجھتے ہو. کس کے سوا؟ اللہ کے سوا معبود سمجھتے ہو. تو نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو ہٹانے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں، اور نہ ہی اسے بدلنے کا کوئی اختیار رکھتے ہیں. یعنی نہ تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، نہ ہی تکلیف کو بدل سکتے ہیں، کوئی اختیار نہیں رکھتے. تو کہہ دیجئے انہیں پکارو جن کو تم من دون ہی، جن کے اوپر تم زوم رکھتے ہو، معبود سمجھتے ہو اس کے سوا. تو من دون ہی میں پھر ہر وہ چیز آتی ہے جس کو اللہ کے سوا معبود سمجھا گیا، الہ سمجھا گیا. جیسے پتھر کے بت ہوں یا مجسمے ہوں، یا بزرگوں کو سمجھا گیا، بزرگوں کی تصویروں کو سمجھا گیا، یا پیر فقیر. کسی بھی زمانے میں پیر فقیر کو کشف در والا سمجھا گیا کہ تکلیف کو دور کر دے گا. تو چاہے بزرگ، فرشتے، انبیاء، یہ ساری چیزیں سب اس میں من دون ہی میں شامل ہیں. اور کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی چیز، جس کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے، جس سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، اس کو پکار کر دیکھ لو، مانگ لو. کسی طرح بھی کوئی تمہاری کوئی تکلیف دور کرنے پر قادر نہیں ہے، اور نہ ہی تمہاری حالت بدلنے کی کوئی قوت و طاقت رکھتا ہے. یہاں سے ہمیں اس آیت سے ایک بہت اہم بات اور بہت اہم نقطہ پتہ چل رہا ہے جو غور طلب ہے. وہ کیا ہے کہ شرک صرف بتوں کو سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ شرک مشکل اور مصیبت میں کسی کو بھی پکارنا، ہاں، کہ وہ تکلیف کو دور کر دے گا، اس کا بھی نام ہے. اب چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی پیر فقیر ہو، یا کسی کو بھی مشکل کشا اور یہ سمجھ کے کہ تکلیف دور کرنے والا ہے اس کو پکارا جائے، اس کے در پر جایا جائے، تو یہ بھی لازمی طور پر شرک ہی ہے. اور یہ بات کئی احادیث اور سوری یہ بات جو ہے کئی احادیث اور آیات سے ثابت ہے. اور سب سے پہلے تو آپ سورہ فاتحہ کو ہی لے لیں. اللہ تعالیٰ نے کیا ہم سے وعدہ کیا ہے؟ وعدہ لیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد طلب کریں گے. تو اگر انسان کسی کو بھی من دون ہی پکارتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ وہ شرک کرتا ہے. یہ اس آیت سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا دنیا کی کسی مخلوق، کسی چیز میں یہ طاقت اور یہ صفت ہے ہی نہیں کہ وہ کسی کے نقصان کو روک سکے یا کوئی فائدہ پہنچا سکے. جس کو بھی انسانوں نے معبود بنایا ہے، باطل معبود، چاہے وہ کسی بھی قسم سے تعلق رکھتے ہیں، بے جان ہے یا جاندار ہیں. بے جان تو ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتے،
جاندار بھی کسی کا کچھ نہ سنوار سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ جو جاندار ہیں، چاہے وہ انبیاء ہیں، چاہے فرشتے ہیں، یا جو بھی ہیں، وہ خود اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور کے اللہ تعالیٰ ان کے بھی بگاڑنے اور سنوارنے کا مالک ہے، تو وہ دوسروں کی کیسے تکلیف دور کر سکتے ہیں، یا ان کی بگڑی بنا سکتے ہیں، یا سنوار سکتے ہیں؟ تو اسی سلسلے میں پھر اگلی آیت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے، اسی پر بات کی جا رہی ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا جاتا ہے وہ مالک نہیں ہو سکتے کسی کی بھی تکلیف کو دور کرنے کے، نہ ہی کسی کی حالت کو بدلنے کے مالک ہو سکتے ہیں۔ آگے فرمایا گیا اولئک الذین، یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہیں یدعون، وہ پکارتے ہیں، یبتغون، وہ خود تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی طرف، وسیلہ یا ذریعہ، ایہم، کون ان میں سے، اقرب، زیادہ قریب ہے، اسم تفضیل ہے قرب سے، اور زیادہ قریب ہے یعنی اللہ سے زیادہ قریب ہے، وَيَرْجُونَ، اور وہ امید رکھتے ہیں، رجا سے ہیں، پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، رحمتہ، اس کی رحمت کی، وَيَخَافُونَ، اور وہ ڈرتے ہیں، عذابہ، اس کے عذاب سے، ان عذاب، بے شک عذاب، رب کا، تیرے رب کا، کان معذورا، بے شک ڈرنے کی چیز ہے۔ دو الفاظ ہیں اس میں جو سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یبتغون کا لفظ تو بغی سے ہے، تلاش کرنا، ابتغا، وسیلہ، وسیلہ کا جو لفظ ہے وہ قرب اور نزدیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وسیلہ کی ڈیفینیشن جو حدیث اور قرآن سے ثابت ہے وہ ایسے ہے کہ وسیلہ جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، ٹھیک، وسیلہ ایسا کام جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بن سکے، اس کی جمع وسائل بھی آتی ہے۔ تو اور دوسرا لفظ ہے معذورہ، ان عذاب ربک کان معذورا، تو یہ حضرہ سے ہے، ہا، زال اور را سے، ٹھیک ہے۔ حضر الموت کا لفظ آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ حضرہ بھی ڈر کو کہتے ہیں، اور حضرہ کون سا ڈر ہوتا ہے؟ کسی خوفناک چیز سے بچ کر ڈرنا، بچنے کے لیے ڈرنا، یا ڈر کر بچنا سمجھ لیں۔ حضرہ کون سا ڈر ہے؟ کسی خوفناک چیز سے ڈر کر اس سے بچنا۔ تو معذورہ حضرہ سے اسم مفعول ہے، اور جس کے معنی ہے کہ ایسی چیز جس سے ڈر کر بچا جائے، تو یہاں پر یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ معذورہ، ڈرنے کی چیز، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک عذاب تیرے رب کا ایسی چیز ہے کہ جس سے ڈرا جائے۔ تو روا ترجمہ دیکھیں کہ جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ جن کو بھی لوگ پکارتے ہیں، چاہے مشرک ہوں یا آج کے زمانے میں پکارتے ہیں، تو وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، ذریعہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں سے کون اللہ سے قربت میں زیادہ ہو سکتا ہے، نزدیک تر ہو سکتا ہے، اور وہ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ تو اب یہ آیت ذرا آپ غور سے سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور جہاں سمجھ میں نہ آئے آپ دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ جنہیں بھی لوگ پکارتے ہیں، یعنی جن کو تکلیف دور کرنے کے لیے پکارتے ہیں اللہ کے سوا، جن کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا، تو وہ تو خود اپنے رب تک پہنچنے کا فضیلہ اور ذریعہ، وسیلہ اور فضیلہ ڈھونڈتے ہیں، وسیلہ اور ذریعہ ڈھونڈتے ہیں۔ کس لیے ذریعہ ڈھونڈتے ہیں؟ کہ نیک لوگ ہیں، کہ ان میں سے کون اللہ سے زیادہ قریب تر ہو سکتا ہے، اور وہ تو خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اولائکا کا جو یہاں ذکر آیا ہے، اس سے مراد سمجھ لیں کہ فرشتے، انبیاء، اولیاء اور بزرگ سب ہیں، بالخصوص یہاں پر ان معبودوں کا ذکر ہے جو جاندار ہیں، ٹھیک۔ اب اس آیت میں خاص طور پر جاندار چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کو لوگوں نے معبود بنایا، ٹھیک ہے۔ جو بت وغیرہ ہیں وہ اس حکم سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ذکر کیا ہو رہا ہے کہ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو خود اللہ کی طرف قریب ہونے کا ذریعہ ڈھونڈتے ہیں، اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ تو اولائکا سے مراد پھر کون ہے؟ جاندار لوگ، جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا اور جنہوں نے خود نہیں کہا کہ مجھے معبود بناؤ، ان کا ذکر ہے، یہ بات سمجھ لیں، بلکہ ان کو خود ہی لوگوں نے معبود بنا لیا اور ان سے مانگنا شروع ہو گئے۔ وہ نیک لوگ تھے، انہوں نے نہیں کہا۔ تو اولائکا سے مراد فرشتے، انبیاء، اولیاء، بزرگ سب ہیں۔ ان جاندار لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ سب لوگ تو خود اللہ کا قرب چاہتے ہیں،
چاہے فرشتے ہوں، چاہے انبیاء ہوں یا اولیاء نیک جو بزرگ ہیں، وہ تو ساری زندگی خود ہی اللہ کا قرب چاہتے رہے۔ اب دیکھیں نا، جن کے مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، تو وہ کیا انہوں نے خود کبھی چاہا تھا کہ ان کے لوگ ان کو پوجا کریں یا ان سے مانگے؟ نہیں، انہوں نے ساری زندگی اپنی نیکی میں گزار دی، اور اسی چیز میں گزار دی کہ وہ ان میں سے کون زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ ساری زندگی اللہ کی فرما برداری میں لگے رہے، اس کے قرب کے وسائل تلاش کرتے رہے، ایسے نیک عمل کرتے رہے جس کے ذریعے سے وہ اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کر لیں، اس کے قریب تر ہونے کی تلاش کرتے رہے، اس کی رحمت کے امیدوار رہے۔ آج بھی اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ تو ایسے بزرگ یا فرشتے یا انبیاء، وہ کیسے کسی کو ترغیب دے سکتے ہیں کہ ان کو معبود بنا لیا جائے یا ان سے مانگا جائے، اللہ کے سوا ان کو پکارا جائے؟ وہ تو نہیں کہہ سکتے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو وہ تو خود اپنے لیے اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ کیسے کسی کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ صاف صاف کہا جا رہا ہے کہ وہ تو ساری زندگی خود ہی اللہ کے قرب کا ذریعہ ڈھونڈتے رہے، وسیلے ڈھونڈتے رہے، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے، تو وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ الہ تو وہ ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، اور جس میں کوئی کسی کی رحمت کا امیدوار نہ ہو، وہ خود نفع نقصان کا مالک ہو۔ تو وہ تو ایسے تھے ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے کبھی چاہا کہ ان کی عبادت کی جائے یا ان سے مانگا جائے۔ وہ خود ہی انہوں نے ساری زندگی اس میں گزار دی کہ وہ اللہ کی رضا کو پا سکیں اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے رہے۔ تو یبتغون الی ربہ فضیلہ، وسیلہ، سوری، یبتغون الی ربہ وسیلہ۔ تو وسیلہ کا مطلب یہاں پر وہی ہے جیسا میں نے بھی پہلے بھی آپ کو بتایا، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کہ وسیلہ ایسے اعمال صالحہ کو کہتے ہیں، یہ جیسے تلاوت اور قرآن پاک کی، یا کوئی بھی نیک اعمال یا نماز یا اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ وغیرہ، جن کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے۔ نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہنا، یہ ہوتا ہے وسیلہ چاہنا۔ جیسے ہم نماز پڑھ کے آپ کو دعا مانگتے ہیں، تو نماز آپ کا وسیلہ بن جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سنے، نیک عمل کیا نا آپ نے۔ اسی طرح آپ قرآن پڑھتے ہیں تو وہ ایک ذریعہ، ایک وسیلہ بن جاتا ہے کہ آپ اس کے بعد دعا مانگیں گے تو قبول ہوگی۔ اور اس طرح کوئی بھی نیک عمل اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے سے آپ دعا مانگتے ہیں تو وہ وسیلہ ذریعہ بن جاتے ہیں اللہ کے قرب کا، آپ کی دعا کی مقبولیت کا۔ تو یہ وسیلہ کے مطلب ہوتے ہیں، اور اس کی تفصیلات پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ جو بھی لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ خود نیک اعمال کے ذریعے اللہ کا قرب چاہیں اور کوشش کریں ایسے عمل کرنے کے جو اللہ کے قربت دلائے، نہ کہ وہ باطل معبود بنا لیں اور ان کے ذریعے سے چاہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ جن کو بھی اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اگر وہ بے جان ہیں تو وہ تو ویسے ہی کچھ نہیں کر سکیں گے، اور جو نیک لوگ ہیں تو انہوں نے تو کبھی چاہا ہی نہیں کہ ان سے کچھ مانگا جائے یا ان سے مدد مانگی جائے اللہ کے سوا۔ وہ تو خود ہی اللہ کے قرب کی چاہت میں رہے، اللہ کی رحمت کی امید میں رہے، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہے۔ اور اللہ کا عذاب جو ہے وہ ایسے ہی چیز ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ ان عذاب ربک کان محذورا، تو یہ ڈرنے ہی کی چیز ہے، سبھی ڈرتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں یا انبیاء ہوں۔ فرشتے بھی ڈرتے ہیں، ان پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانوں میں، تو فرشتوں پہ گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، وہ پر پڑاتے ہیں اور بہت ہی گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر جاتے ہیں۔ پھر جب وہ حکم موقوف ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا حکم آیا تھا؟ تو کیوں ہوتا ہے کہ اللہ کی خشیت ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں، سورہ المائدہ کے آخر میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سب دنیا کے سامنے پوچھیں گے روز قیامت کہ عیسیٰ تم بتاؤ، کیا تم نے کہا تھا کہ تم اور تمہاری ماں کو دو الہ بنا لیا جائے؟ اور ایسا کیوں کریں گے اللہ تعالیٰ؟ اتمام حجت کے لیے کریں گے کہ ان کی امت سامنے ہوگی کہ انہوں نے کیوں ان کو الہ بنایا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام سے ہی پوچھیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھیں گے اور ان کے مساموں سے پسینے کی جگہ خون نکل آئے گا، اتنی خشیت الہی طاری ہوگی۔ اور پھر وہ جواب دیں گے کہ میں نے ان سے کبھی بھی یہ نہیں کہا، میں نے ان سے وہی کہا جو تو نے مجھ سے کہا تھا کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو انہوں نے کیا کیا؟
یہ تو اچھی طرح جانتا ہے، تو عالم الغیوب ہے، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، اگر بخش دے تو تیرے بندے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہ حال تھا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب سے بچنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، ہمیں بھی بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں۔ تو اللہ کے عذاب سے ڈرنا ہی چاہیے، اور اچھی امید بھی رکھنا چاہیے، یہ دونوں کام ساتھ ساتھ کرنا چاہیے، کہ ڈر بھی ہو ایک طرف اور اچھا گمان بھی ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا۔ اور نہیں کوئی بھی بستی مگر ہم ہلاک کرنے والے ہیں اسے۔ مہلکو جو ہے نا، یہ اصل میں مہلکونا تھا، ٹھیک ہے، ہلاک کرنے والے، اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، مہلکونا تھا، تو نون اس کا گر گیا ہے کیونکہ ضمیر لگی آگے، ہلاک کرنے والے۔ اور معذبوہا کا بھی لفظ ایسے ہی ہے، معذبونا تھا اور نون اس میں سے گر گیا، عذاب دینے والے، ٹھیک ہو گیا۔ مستورہ کو دیکھ لیں، یہ سطر سے ہے، سین طا اور را۔ سطرہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، اور سطرن کہتے ہیں لکیر کو، تو سطرہ کا مطلب ہے لکیر بنا کر لکھنا، لکیر میں لکھنا، اور مستورہ سطر سے اسم مفعول ہے، لکھا ہوا۔ تو ترجمہ دیکھ لیں اس کا جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کوئی بستی بھی ایسی نہیں جسے ہم یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا اسے شدید عذاب نہ دیں۔ ترجمہ بھی غور سے سنیں، کیا فرما رہے کوئی بستی ایسی نہیں جسے یوم قیامت سے پہلے ہم ہلاک نہ کر دیں یا اسے شدید عذاب نہ دیں، اور یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کتاب سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، کہ لوح محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بستی ایسی نہیں جس کو یوم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کیا جائے یا شدید عذاب نہ دیا جائے۔ تو لوح محفوظ مراد ہے، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ علم الہی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نافرمانوں اور کافروں کی نسلوں کو قیامت سے پہلے ختم کر دیا جائے گا، ان کی بستیوں پر شدید عذاب آئیں گے، جیسا کہ ایک حدیث سے ثابت ہے، صحیح مسلم کی حدیث سے، کہ قیامت سے پہلے نیک لوگ تو اٹھا لیے جائیں گے اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ یعنی جو قیامت سے پہلے جو عذاب آئیں گے، شدید زلزلے وغیرہ، وہ کن پر آئیں گے؟ بدترین لوگوں پر آئیں گے، گناہ گاروں پر آئیں گے۔ تو مطلب اس بات کا یہ ہے کہ بہت ساری بستیاں تو ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہلاک کر چکے ہیں، ہلاک کیا جا چکا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اب بہت ساری بستیوں کے بارے میں آپ پڑھ چکے جن کو نافرمانی کے وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا گیا، اور بہت ساری بستیاں بھی ایسی بھی ہیں جن کو مزید بھی قیامت سے پہلے یا تو ہلاک کیا جائے گا یا کیا ہوگا، ان کے اوپر شدید عذاب آئیں گے، شدید عذاب کا شکار ہوں گے۔ یعنی جو نافرمانوں کی بستیاں ہیں، قیامت تو آئے گی نا، بعد میں آئے گی، اس میں جو ہوگا وہ ہوگا، قیامت سے پہلے نافرمان لوگوں کی بستیوں پر شدید قسم کے عذاب آتے رہیں گے، اور قیامت میں تو پھر سب کچھ ویسے ہی ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہاں اہم بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ قیامت آنے سے پہلے، نظام کائنات درم برہم ہونے سے پہلے، تمام نافرمانوں کی بستیوں کو یا تو ہلاک کیا جائے گا، جیسے کئی کو ہلاک کیا جا چکا، یا نافرمانوں کی بستیوں پر شدید قسم کے عذاب آئیں گے۔ اور افسوس کے ساتھ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں نا کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہرحال فرمایا جا رہا ہے کہ قیامت سے پہلے بھی بہت شدید قسم کے عذاب نافرمان بستیوں پر آئیں گے، اور پھر نافرمانوں کی بستیوں پر ہلاکت اور بربادی کی وجہ کیا ہوتی ہے، یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ ان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں۔ نافرمانوں کی بستیوں پر جو عذاب آتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں شدید عذاب آئیں گے قیامت سے پہلے، تو وہ کیوں آتے ہیں؟ ان کے گناہ خود اس کا سبب ہوتے ہیں، جیسے سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں مگر اسی وقت کہ جب اس کے باشندے ظالم ہو۔
تو سورہ قصص کی آیت نمبر 59 ہے. اسی طرح سورہ ہود میں آتا ہے وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کرے جبکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 117 ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی بستی کو بلا وجہ ہلاک کر دے کہ بلا وجہ وہاں پر عذاب آتے رہے. نہیں، جب تک اس کے اہل رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، اصلاح کا کام جاری ہو تو عذاب نہیں آتا. اور ایک اور قرآن کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جب تک استغفار کرنے والے کسی بستی میں، دنیا میں، معاشرے میں موجود ہوں تو تب بھی بہت زیادہ عذاب نہیں آتا. تو خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ بتایا یہ گیا ہے کہ جس طرح انفرادی لوگوں کی زندگی ہوتی ہے، اس طرح قوموں کی بھی زندگی ہوتی ہے، اور قومیں بھی قیامت سے پہلے بہت ساری ختم ہوں گی اجتماعی طور پر عذاب کے ذریعے، جیسے بہت ساری ختم ہو چکی. قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون بہت ساری ختم ہو چکی نا، وہ نے کوہا ہلاک کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو ابھی اور بھی کچھ قومیں ہوں گی جو ختم کی جائیں گی. سوری، تھوڑا سا گلا خراب ہے. ختم کی جائیں گی یا ختم نہیں کی جائیں گی تو ان کے اوپر شدید عذاب آئیں گے. تو یہ بھی بہت ہی غور طلب بات ہے کہ قیامت تو جب آئے گی، جب آئے گی بات کی بات ہے، اس سے پہلے جو نافرمان بستیاں ہیں، نافرمان قومیں ہیں، ان کے اوپر عذاب شدید آتے ہی رہیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما منع، اور نہیں روکا ہمیں، منع سے ہی یہ لفظ ہے، نہیں منع کیا ہمیں، ان نرسلا کہ ہم بھیجیں، بالآیاتی نشانیاں، نشانیوں سے مراد یہاں معجزات ہیں، اللہ مگر ان اس بات سے کہ کذبا جھٹلایا بہا انہیں الاولون پہلوں نے، اول کی جمع ہے، وآتینا اور دی ہم نے سمودا قوم سمود کو، الناقۃ اونٹنی، مبصرۃ واضح نشانی، فظلموا تو انہوں نے ظلم کیا بہا اس کے ساتھ، وما نرسل بالآیاتی اور نہیں ہم بھیجتے اپنی نشانیاں، الا تخویفا مگر ڈرانے کے لیے. اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیجئے. ناقتہ تو اونٹنی کو کہتے ہیں، مبصرتن کا جو لفظ ہے وہ بصرہ سے ہے، واضح نشانی، اسم فاعل واحد مؤنث کا صیغہ ہے، دکھانے والی نشانی. اور تخویفہ کا جو لفظ ہے یہ خوف سے ہے، خوف، خیف، خا، واو اور فے، خوف سے ہے، خوف. تخویفہ ہے، تخفیفہ نہیں ہے، تخویفہ، خوف سے. تو مصدر ہے یہ، تخفیفہ، یہ بھی باب تفعیل سے مصدر ہے، اور معنی ہے اس کے ڈرانا، اہتمام سے ڈرانا. اب اس کا رواں ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ پہلے لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، اور ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی، پھر انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں. تو اور ہمیں نشانیاں بھیجنے سے صرف اس چیز نے روکا ہوا ہے کہ لوگوں نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا. تو یہ بھی اہل مکہ کے ہی کے کسی سوال کا جواب ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو رکوع آپ پڑھ رہے ہیں، اس رکوع میں ان کے بہت سارے شکوک و شبہات اور سوالوں کے جواب دیے گئے ہیں، اعتراضات کے جواب دیے گئے ہیں. تو یہاں پر بھی ایک سوال کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ان کا سوال یہ تھا کہ پچھلے انبیاء کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی حصی معجزہ دکھائیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، یا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی حصے معجزات تھے، تو کہتے تھے کہ آپ بھی دکھائیں. تو اللہ تعالیٰ کا جواب یہ ہے کہ ہم ہر طرح کا معجزہ دکھا سکتے ہیں، اس پر ہم قادر ہیں، لیکن کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ پہلوں نے بھی معجزے کو نہیں مانا تھا، نہیں مانا تو ان پر عذاب آ گیا. تم کو دکھائیں گے تم بھی نہیں مانو گے، اور نہیں مانو گے تو یہی تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلوں کا ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے نہیں تھے کہ آخری نبی کی قوم کو ختم کر دیا جائے. آپ کا تو دین پھیلانا تھا رہتی دنیا تک، تو اس طرح سے عذاب کے ذریعے آپ کی قوم کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا. اور اسٹی معجزہ دکھایا جاتا تو پوری امید تھی کہ مشرکین مکہ اس کو جھٹلا دیتے. ٹھیک، ایک چھوٹا سا معجزہ ان کو دکھایا گیا تھا، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا، چھوٹا تو نہیں، اچھا خاصا تھا، اس کو بھی انہوں نے جھٹلا دیا. انہوں نے کہا تھا کہ سحر مستمر ہے. تو اس طرح اگر اللہ تعالیٰ کوئی بہت بڑا معجزہ بھیجتے ہیں، اسی معجزہ وہ اس کو جھٹلاتے تو پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان پر عذاب آتا.
اور اللہ تعالیٰ آخری نبی کی قوم کو، امت کو قائم رکھنا چاہتے تھے، دین پھیلانا مقصود تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کی بیکار کی باتوں سے اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کروا دی، مکہ سے نکال لے گئے، اور اس کے بعد مکہ فتح کروا دیا ہے اور دین غالب آ گیا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر ایک مثال دے رہے ہیں کہ دیکھو، جب ہم نشانی دیتے ہیں لوگ نہیں مانتے تو عذاب آتا ہے۔ جیسے ہم نے سمود کو ایک اونٹنی بطور واضح نشانی دی تھی، قوم سمود کا آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکلے اور ہمارے سامنے بچہ جنے تب ہم ایمان لائیں گے، تو وہ کر دیا گیا، لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ یعنی اونٹنی جو رب کا واضح معجزہ تھی، انہوں نے ایک ظلم کیا تھا کہ اس کی پونچھیں کاٹ دی تھی، پیر کی رگیں کاٹ دی تھی، خود نشانی مانگی اور پھر اس کی ناقدری کی تو ظلم کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اور پھر ان پر عذاب آ گیا تھا، ختم کر دیے گئے تھے۔ تو وما نرسلو بالآیات الا تخویفا، اور ہم تو صرف ڈرانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ تو ڈرانے کے لیے، خبردار کرنے کے لیے کہ لوگ ایمان لے آئیں، معجزے یا نشانیاں بھیجی جاتی ہیں، لیکن جب معجزے دیکھ کر بھی لوگ ایمان نہیں لاتے تو عذاب آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے اہل مکہ، تم کو حضری معجزہ نہیں دکھایا جا رہا۔ آج کی تفسیر یہیں تک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے کل پڑھیں گے۔ آج ایک نیا موضوع یا نیا ٹاپک یا نئی سمجھ لیں، ایک بکس ہم شروع کر رہے ہیں صحابیات کے حوالے سے۔